السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسیماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون۔ اور اعراف والے کچھ ایسے لوگوں کو پکاریں گے جنہیں وہ ان کی خاص علامتوں سے پہچانتے ہوں گے۔ وہ کہیں گے کہ تمہیں تمہارے گروہ نے کوئی فائدہ نہیں دیا اور نہ اس تکبر نے فائدہ دیا جو تم کرتے تھے۔ اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون۔ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ ان پر رحمت نہیں کرے گا؟ ان سے تو کہہ دیا گیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پر کوئی خوف نہیں اور نہ تم غمگین ہوگے۔ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنۃ ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین۔ اور دوزخ والے جنت والوں کو پکار کر کہیں گے کہ تم کچھ پانی ہم پر انڈیل دو، یا اس رزق میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے کچھ ہمیں عطا کر دو۔ جنتی کہیں گے بے شک اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا وما کانوا بآیاتنا یجحدون۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور انہیں دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈالے رکھا، چنانچہ آج انہیں ہم اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح انہوں نے اپنی اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا اور جیسے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اور ہم ان کے پاس ایسی کتاب لائے ہیں جسے ہم نے اپنے علم سے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، وہ ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ ان لوگوں کو اور کسی بات کا انتظار نہیں، صرف اس کے انجام یعنی قیامت کا انتظار ہے۔ جس دن اس کا انجام سامنے آئے گا تو وہ لوگ جو اس سے پہلے اس دن کو بھولے ہوئے تھے کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، تو کیا ہمارے لیے کوئی سفارشی ہیں کہ وہ ہمارے حق میں سفارش کریں، یا ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تو ہم ان اعمال سے ہٹ کر عمل کریں جو ہم پہلے کیا کرتے تھے۔ بے شک انہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا اور وہ ساری باتیں ہوا ہو گئیں جو وہ گڑھتے رہتے تھے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا اور دن کو رات سے اس طرح ڈھانپتا ہے کہ وہ رات جلدی سے اس دن کو آ لیتی ہے، اور اس نے سورج، چاند اور تارے اس طرح پیدا کیے کہ وہ سب اس اللہ کے حکم کے پابند کر دیے گئے ہیں۔ آگاہ رہو، پیدا کرنا اور حکم صادر کرنا اسی کے لیے روا ہے۔ اللہ رب العالمین بہت بابرکت ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین۔ تم اپنے رب کو آہوزاری کرتے ہوئے اور چپ کے پکارو، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اور زمین کی اصلاح کے بعد تم اس میں فساد نہ کرو اور اللہ کو ڈر اور لالچ میں پکارو، بے شک اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھاتی ہیں تو ہم انہیں کسی مردہ شہر کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر ہم ان کے ذریعے سے پانی نازل کرتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے سے زمین سے ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو قبروں سے نکالیں گے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون۔ اور جو ستھری زمین ہوتی ہے اس کی پیداوار اپنے رب کے حکم سے
خوب نکلتی ہے اور جو خراب ہوتی ہے اس کی پیداوار ناقص ہی نکلتی ہے۔ اسی طرح ہم اپنی آیتوں کو ان لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ خلاصہ کچھ یوں ہے، آیت نمبر 48 اور 49 میں غور کیجئے، وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اہل دوزخ ہوں گے جن کو اصحاب العراف ان کی علامتوں سے پہچان جائیں گے، جہنمی لوگوں کو پہچان جائیں گے، اور وہ اپنے جتھے اور دوسری چیزوں پر جو گھمنڈ کرتے تھے، آج کہاں چلے گئے وہ لوگ جو بتاتے تھے کہ جی ہم سردار ہیں، ہمارے پاس جتھا ہے، آج کوئی چیز کام نہیں آئی۔ وہ لوگ تکبر کرتے تھے، گھمنڈ کرتے تھے، لیکن وہ سب چیزیں کام آنے والی نہیں اور آج کام نہیں آئی۔ أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ، کیا وہ لوگ قسمیں کھاتے تھے، قسم کھا کے کہتے تھے کہ اللہ ان پر رحمت نہیں کرے گا؟ وہ لوگ قسم کھا کے کہتے تھے مالدار لوگ کہ اللہ غریبوں پر رحم کرنے والا نہیں ہے۔ ان سے مراد وہ لوگ ہیں اہل ایمان کے جو دنیا کے اندر غریب تھے، محتاج تھے، نادار تھے، مفلس تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے مالدار لوگ ان کا، اور کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کے محبوب ہوتے تو ان کا دنیا میں یہ حال نہ ہوتا، یعنی مذاق اڑاتے تھے، غریبی کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ لوگ غریب ہیں، کیسے اللہ کے محبوب ہیں؟ اللہ کے محبوب ہوتے جیسا کہ ہم لوگ ہیں تو ہمارے پاس مال زیادہ ہے، اولاد زیادہ ہے۔ وہ دعویٰ کرتے تھے کہ دنیا میں جس طریقے سے اللہ کی رحمت ہمیں ملی ہوئی ہے، یعنی مال ملا ہوا ہے، اولاد ہے، اسی طریقے سے قیامت کے دن بھی ہم کو یہ رحمت ملے گی۔ لیکن نہیں، دنیا کے اندر تو اللہ تعالیٰ سب کو دے رہا ہے۔ اللہ کسی کو دے کر آزماتا ہے تو اللہ کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے۔ اللہ نے کسی کو مالدار بنایا تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی اللہ ہم سے خوش ہے، اور اللہ نے جس کو غریب بنایا کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہر چیز کو آزمائش سمجھیں۔ مالدار لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم بہت اچھے ہیں، اللہ کی رحمت ہمیں ملی ہوئی ہے اور یہ چیز ہمیشہ رہے گی۔ نہیں، مال کیا ہے؟ آتے جاتے رہتا ہے، آپ دیکھتے نہیں، غریب لوگ بھی مالدار ہو جاتے ہیں اور مالدار لوگ وہ روڈ پر آ جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، بہت سارے لوگوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا۔ تو یہ صرف اللہ کی رحمت ہے، مال کا ملنا۔ اس لیے ضروری ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی رحمت ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور اللہ نے جس کو مال نہیں دیا وہ ناشکرہ نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگے کہ اللہ تو اپنے در کا بھکھاری بنا کر کے رکھ، کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ تو کل قیامت کے دن یہ سردار لوگ، گھمنڈ کرنے والے سرداروں سے کہا جائے گا کیا ہو گیا؟ دنیا کے اندر تو بہت آگے تھے، آج سرداری کام آئی؟ نہیں، وہ لوگ جہنم میں چلے گئے۔ پھر اس کے بعد ذکر ہے آیت نمبر 50 اور 51 پر غور کیجئے، بہشت کی نعمتیں یعنی جنت کی نعمتیں کن لوگوں کے لیے ہے؟ نیک لوگوں کے لیے، دوزخیوں کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے حرام ہے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ وَمِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ۔ جہنمی لوگ جنتیوں سے پانی مانگیں گے، ہمیں پانی پلا دو، ارے ہمیں کچھ کھلا دو، تو وہ لوگ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے کھانا پینا کافروں پر حرام قرار دیا ہے۔ آپ غور کر لیں، کچھ وقت کا کھانا اگر نصیب نہ ہو تو بھائی چل جائے گا، لیکن پانی اگر نصیب نہ ہو تو کئی دن تک زندہ رہیں گے؟ پانی اللہ کی بڑی نعمت ہے، کھانا اللہ کی بڑی نعمت ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ کل قیامت کے دن کافروں کو محروم کر دیا جائے گا، جنتی لوگ ان کو کچھ بھی نہیں دیں گے، اس لیے وہاں کی تیاری کیجئے تاکہ وہاں فائدہ حاصل ہو جائے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کہے گا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ سو آج کے روز اس کا نام ہم بھول جائیں گے جیسا کہ اس دن کو وہ لوگ بھول گئے تھے، اور جیسا کہ یہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ یعنی دنیا کے اندر انکار کرتے تھے تو ہم کو بھلا دیا، تو آج قیامت کے دن ہم ان لوگوں کو بھلا دیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیے تاکہ قیامت کے دن اللہ ہمیں یاد رکھے گا۔ ایک حدیث کے اندر ہے، صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر 53 حدیث نمبر 2968، اے فل علم اکرم کا و اسود کا و ازوج کا و اسخر لک الخیل والابل و ازرک ترأس و ترتع فیقول بلا قال فیقول افظننت انک ملاقی فیقول لا فیقول فانی انساک کما نسیتنی۔ اے فلاں، میں نے تیری عزت نہیں کی، تجھے سردار نہیں بنایا، تجھے بیوی نہیں دی۔ دیکھیے، عزت، سرداری، بیوی، نعمت اللہ تعالیٰ گنا رہا ہے۔ گھوڑے اور اونٹ مسخر نہیں کیے، یعنی سواری اچھی نہیں دی، بہترین گاڑی میں تو گھومتا تھا، تم کو چھوڑ نہیں دیا، تو آرام سے رہ، وقار کے ساتھ رہ، کھا پی گھوم، تو وہ بندہ کہے گا کہ جی مجھے یہ نعمتیں ملی ہوئی تھی۔ پھر اللہ پوچھے گا کیا تجھ کو گمان تھا کہ مجھ سے ملنے والا ہے؟ تو وہ بندہ کہے گا نہیں، تو اللہ کہے گا آج میں تجھ کو بھلایا
جس طریقے سے تو نے میرے ملاقات کو بھلا دیا، تو نے مجھ کو بھلا دیا تو آج میں تم کو بھلا رہا ہوں، آج تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آگے غور کریں، آیت نمبر 52 اور 53 میں ہے، مشرک کوئی معذرت نہیں کر پائیں گے، عذر پیش کرنا چاہیں گے تو عذر قبول نہیں ہوگا۔ کتابیں آ گئی، رسول آ گئے، تمام چیزیں واضح ہو گئی، پھر کیسے لوگوں کی بات مانی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے تمام چیزیں کھول کھول کر بیان کر دی ہے تاکہ کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس رسول نہیں آیا، کوئی یہ نہ کہہ سکے ہمارے پاس کتاب نہیں آئی، ورنہ ہم لوگ ایمان والے ہو جاتے۔ پھر آگے غور کریں، اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں کہا، سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 15، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ہم رسول کو نہ بھیج دیں۔ تو اللہ تعالیٰ رسول کو بھیجنے کے بعد، کتاب اتارنے کے بعد تبھی عذاب نازل کرتا ہے۔ اگر لوگ نہیں مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتا ہے، اگر مان لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں کرتا۔ اب آگے آیت نمبر 54 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو 6 دن میں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں آسمان و زمین کے نظام کو، کائنات کو پیدا کیا ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، بے شک تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، عرش پر وہ مستوی ہوا، یغشی اللیل النہار، وہ دن کو رات سے اسی طرح ڈھانپ لیتا ہے کہ وہ رات جلدی سے اس دن کو آ لیتی ہے، اور اس نے سورج، چاند، ستارے اس طرح پیدا کیے کہ وہ سب اس اللہ کے حکم کے پابند کر دیے گئے ہیں۔ آگاہ رہو، پیدا کرنا اور حکم صادر کرنا اللہ ہی کے لیے ہے، بابرکت ہے وہ ذات جو جہان کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا جیسا اللہ کے لیے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 6 دن جو لیے، وہ 6 دن کون کون سے تھے؟ اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ۔ سنیچر کے دن کچھ نہیں ہوا۔ جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور جمعہ کے دن ہی ان کی وفات ہوئی، اور جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ ہفتے کے دن کو کچھ کام نہیں ہے، اس لیے یوم السبت کہا جاتا ہے، یعنی کٹا ہوا دن، اس دن کچھ کام نہیں تھا۔ 6 دن جو لینے کی حکمت بتائی گئی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر اسی طرح ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پر مستوی ہوا۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ عرش پر مستوی ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 5، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، سورہ شورى سورہ نمبر 42 آیت نمبر 11، اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس کے بعد کہا گیا آیت نمبر 55 56 میں دعا کی ترغیب دی گئی ہے، بھئی اللہ تعالیٰ کو پکارو، آہوزاری کرتے ہوئے خفیہ طریقے سے پکارو، پھر دعا کے اندر زیادتی نہیں کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگیے اپنے مقام و مرتبے کے اعتبار سے، اصلاح کے بعد فساد نہیں پھیلانا ہے، عذاب کا ڈر بھی دل کے اندر ہو تو اللہ کی رحمت ملنے کی امید بھی ہو، اللہ کے عذاب کا ڈر ہو، اللہ کی رحمت ملنے کی امید ہو، اس طریقے سے دعا کرنا ہے۔ پھر اسی طرح ذکر ہے آیت نمبر 57 اور 58 کے اندر، بارش نازل کرنا، پھل پیدا کرنا اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، تو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے پھل کو پیدا کرتا ہے، فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر قسم کے پھل ہم نے نکالے، تو بارش سے اللہ تعالیٰ نکالتا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ مردوں کو زندہ کرے گا۔ پھر آگے کہا گیا کہ جو بہترین زمین ہے اس سے بہترین پودے اگتے ہیں، جو جلدی سے سمجھنے والا ہے وہ اچھا ہے، کچھ لوگ کن ذہن ہے، تو یہ مثال دی گئی۔ پھر اسی طریقے سے مومن آدمی کا دل ہے، کافر آدمی کا دل ہے۔ مومن آدمی کا دل بارش کی طرح ہے، قبول کر لیتا ہے، زمین اچھی ہے، کچھ اگ جاتا ہے، اس کے اندر فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، اور جو زمین اگاتی نہیں ہے تو کافر آدمی کا دل ہے۔ اتنی نصیحت کی جا رہی ہے پھر بھی لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے، تو کہا جا رہا ہے لوگوں کو کہ لوگوں کو چاہیے کہ غور کرے، اللہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، کل قیامت کے دن سب لوگوں کو زندہ کرے گا۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، چنانچہ اس نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں، بے شک میں تم پر بہت بڑے دن کا عذاب آنے سے ڈرتا ہوں۔ قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین، اس کی قوم میں سے بعض سرداروں نے کہا بے شک ہم تو تجھے کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں، بلکہ میں تو سب جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں،
اور میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون، کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسے آدمی کے ذریعے سے نصیحت آ گئی جو تم میں سے ہے، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تاکہ تم ڈر جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، پھر انہوں نے نوح کو جھٹلایا تو ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لانے والے تھے کشتی میں بچا لیا، اور ہم نے ان لوگوں کو ڈبو دیا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، بے شک وہ لوگ اندھے تھے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ افلا تتقون، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں، کیا پھر تم ڈرتے نہیں؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاحة وانا لنظنك من الكاذبين، اس کی قوم میں سے کافر کہنے لگے بے شک ہم تجھے بیوقوفی میں پڑا دیکھتے ہیں اور بے شک ہم تجھے جھوٹوں میں گمان کرتے ہیں۔ قال یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین، ہود نے کہا اے میری قوم میں بیوقوف نہیں ہوں بلکہ میں تو سب جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، میں اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا خیر خواہ اور امین ہوں۔ او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے آدمی کے ذریعے سے نصیحت آئی ہے جو تمہی میں سے ہے، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، اور یاد کرو جب اس نے قوم نوح کے بعد تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنا دیا اور تمہیں قد و قامت میں بڑھوتری دی، لہٰذا تم اللہ کی نعمتیں یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم ایک اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ عبادت کرتے تھے؟ چنانچہ اگر تو سچوں میں سے ہے تو ہم پر وہ عذاب لے آ جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے۔ قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب اتجادلونني في اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا انی معکم من المنتظرین، ہود نے کہا تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب نازل ہوا ہی چاہتا ہے، کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں؟ اللہ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، چنانچہ تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، پھر ہم نے ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ہمراہ تھے اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی، اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم، اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، صالح نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے خاص نشانی ہے، چنانچہ تم اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اور اسے برائی کے ساتھ ہاتھ بھی نہ لگانا ورنہ تمہیں بہت دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم عاد کے بعد ایک دوسرے کا جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، تم اس کی نرم مٹی سے محلات بناتے ہو اور پہاڑوں سے گھر تراشتے ہو، چنانچہ تم اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور زمین میں فسادی بن کر مت پھرو۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه
قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، اس کی قوم کے مالداروں نے جنہوں نے تکبر کیا، کمزور سمجھے جانے والے ایمانداروں سے کہنے لگے کیا تم یہ بات جانتے ہو کہ واقعی صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، بلا شبہ ہم اس چیز پر ایمان لانے والے ہیں جس کے ساتھ اسے بھیجا گیا ہے۔ قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم بہ کافرون، ان لوگوں نے کہا جنہوں نے تکبر کیا بے شک ہم اس چیز کا انکار کرنے والے ہیں جس پر تم ایمان لائے ہو۔ فعقروا الناقۃ وعتوا عن امر ربہم وقالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، چنانچہ انہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی اور انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہا اے صالح اگر تو رسولوں میں سے ہے تو ہم پر وہ عذاب لے آ جس سے تو ہمیں ڈراتا رہتا ہے۔ فاخذتهم الرجفۃ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، پھر انہیں زلزلے نے آ لیا چنانچہ وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرے پڑے ہوئے تھے۔ فتولی عنہم وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین، تب صالح نے ان سے منہ پھیرا اور کہا اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہیں نصیحت کی تھی لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے بھی نہیں کی۔ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ، بے شک تم جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو، بلکہ تم لوگ حد سے بڑھ جانے والے ہو۔ وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون، اور اس کی قوم کا جواب بس یہی تھا، انہوں نے کہا انہیں اپنی بستی سے نکال دو، بے شک یہ لوگ بڑے پاک صاحب بنتے ہیں۔ فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ كانت من الغابرین، پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے، وہ ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو گئی۔ وامطرنا علیہم مطرا فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، اور ہم نے ان پر بارش برسائی چنانچہ دیکھ لیجئے مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ وإلی مدین اخاہم شعیبا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم فاوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءہم ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اور ہم نے اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی ہے، لہٰذا تم ناپ اور تول کو پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو، اور تم زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد نہ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور تم ہر ایک راستے پر مت بیٹھو، تم اس شخص کو ڈراتے اور اللہ کے راستے سے روکتے ہو جو اس پر ایمان لے آئے، اور تم اس راہ میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہو، اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے پھر اس نے تمہیں زیادہ کر دیا، اور دیکھو فسادیوں کا انجام کیسا تھا۔ وَإِنْ كَانَتْ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اگر تم میں سے کچھ لوگ اس حکم پر ایمان لے آئے ہیں جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے اور کچھ دوسرے ایمان نہیں لائے ہیں تو تم ذرا صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 میں آیت نمبر 59 سے آیت نمبر 87 تک 29 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ الحمدللہ 8واں پارہ یہاں مکمل ہو گیا۔ جو باتیں بتائی گئی اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے، اس کے بعد ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے، پھر اسی طریقے سے صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے، پھر اس کے بعد لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے، پھر اس کے بعد شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ تو یہاں نبیوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ اصل میں یہ سورہ جب شروع ہوئی تھی، سورہ اعراف سورہ نمبر 7، یہ سورہ مکی ہے، تو شروع میں آدم علیہ السلام کا ذکر تھا، اب یہاں سے نبیوں کے واقعات شروع ہو رہے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کا پہلے تذکرہ ہوگا کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا۔ تو آیت نمبر 59 سے آیت نمبر 64 تک 5 آیتوں میں
نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یعنی توحید کی طرف بلایا۔ وہ لوگ توحید پر نہیں تھے، قوم کو توحید کی طرف بلایا۔ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ لوگ نیک آدمی تھے۔ بالآخر کیسے شرک ان کے اندر آیا؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان 10 قرنوں کا، 10 پشتوں کا فاصلہ ہے۔ 10 پشتوں تک لوگ ایک اللہ کو ماننے والے تھے، پھر دھیرے دھیرے ان کے اندر شرک آنا شروع ہو گیا۔ وہ اس طریقے سے کہ قوم کے نیک لوگ تھے، جب وہ نیک لوگ گزر گئے تو شیطان نے کس طریقے سے بہکایا کہ جی ان کی تصویریں لگا لو، تو جب ان کی تصویریں رکھ لی گئی تاکہ تم کو عبادت کرنا آ جائے گا، ان کو دیکھ کر تم بھی عبادت کرنا شروع کر دو گے۔ پھر اس کے بعد تصویروں کو ہٹا دیا گیا، اب تصویروں کے بدلے مجسمے بنا لیے گئے۔ تو 10 پشتوں تک کچھ بھی نہیں تھا، لوگ توحید پر تھے۔ اس کے بعد شرک آیا، تو شروع میں لوگ توحید پر تھے، تو شرک جب داخل ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلا نبی، پہلا رسول بنا کر بھیجا ہے، تو ان کو یہ مرتبہ حاصل ہے۔ 950 سال تک انہوں نے تبلیغ کی ہے، تو کتنی لمبی عمر پائی ہوگی؟ 950 سال تک انہوں نے لگایا ہے۔ کتنے لوگ ایمان لائے؟ چند لوگ ایمان لائے۔ لوگوں کو جب وہ بتاتے تھے تو ان کے مالدار لوگ کہتے تھے انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تو آپ کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ خود ہی گمراہ ہیں، ہم لوگوں کو گمراہ بول رہے ہیں، آپ خود ہی گمراہ ہیں۔ آدمی جب شرک کرتا ہے تو اس کی عقل جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، صحیح چیز سمجھ میں نہیں آتی، وہ سیدھی چیز کو الٹا سمجھ لیتا ہے اور الٹی چیز کو سیدھا سمجھ لیتا ہے۔ خیرت کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خیرت، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ پھر اسی طرح انہوں نے ڈرایا کہ تم ڈرو، ایک اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، تو چند لوگ ایمان لائے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا اور سب کے سب کو ڈبو دیا۔ کشتی میں جو لوگ بچے تھے وہ بچ گئے، اس کے بعد دوبارہ دنیا وہاں سے شروع ہوئی ہے۔ تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مرتبہ حاصل ہے کہ وہ پہلے رسول ہیں، پہلے نبی ہیں۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے جب لوگوں نے یہ کہا کہ آپ خود ہی گمراہ ہیں، تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ابلغکم رسالات ربی، میں اپنے رب کا پیغام تم لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، وانصح لکم، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تو اس طریقے سے ان کو سمجھایا، لیکن لوگ نہیں مانے۔ لوگ جب نہیں مانے تو ان کا انجام برا ہو گیا۔ وہ لوگ اندھے تھے، حق کو نہیں جانتے تھے، حق کو نہیں پہچانتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پکڑ لیا۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 65 سے آیت نمبر 72 کے درمیان 8 آیتوں میں ہود علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم عاد کا تذکرہ ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ یہ آیت نمبر 65 میں قوم کا جو نبی ہے وہ اپنی قوم کے لیے بھائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں کہا، ایک حدیث کے اندر آیا، مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 155، حدیث نمبر 12559، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وددت انی لقیت اخوانی، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں۔ فقال اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اولیس نحن اخوانک، تو صحابہ کرام نے کہا کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انتم اصحابی ولکن اخوان الذین آمنوا بی ولم یرونی، تم تو میرے صحابہ ہو، میرے بھائی تو وہ ہیں جو مجھ پر ایمان لائے اور مجھ کو دیکھا نہیں۔ تو بھائی کہنا کچھ ایسا نہیں ہے کہ غلط ہو جائے گا، جیسا کہا گیا ہم کو ویسے ہی ماننا ہے۔ پھر اسی طرح ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، قوم عاد کو سمجھایا۔ کیا سمجھایا؟ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ قوم عاد دنیا کی سب سے طاقتور قوم تھی۔ ان کا یہ کہنا تھا، سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 15، فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ قوم عاد نے زمین کے اندر بغیر حق کے تکبر کیا۔ ان لوگوں نے کہا ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا جس نے ان لوگوں کو پیدا کیا وہ زیادہ طاقتور ہے، اور وہ لوگ ہماری آیتوں کا انکار کرنے والے تھے۔ یہ لوگ کہاں بسے ہوئے تھے؟ یمن میں احقاف کے مقام رمل کے پہاڑوں میں تھے۔ وَنَظَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، دوسری برائی کیا تھی؟ ایک تو توحید پر نہیں تھے، طاقت پر گھمنڈ تھا۔ آج بھی دنیا میں جس کو اپنی طاقت پر گھمنڈ ہے، قوم عاد کی طرح اللہ ان کو برباد کر سکتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جن کو اللہ نے طاقت دی ہے، اگر غلط استعمال ہو جائے گا تو قوم عاد کی طرح اللہ پکڑ لے گا۔ وَنَظَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، خود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باتیں ان کو بتائی تو وہ لوگ کہنے لگے کیا آپ کی وجہ سے ہم اپنے باپ دادا کو چھوڑ دیں؟ ہمارے باپ دادا جس کی پوجا کرتے تھے ہم چھوڑ دیں؟ تو یہاں آبا و اجداد کی اندھی تقلید آ گئی، باپ دادا جو کر رہے ہیں وہی صحیح ہے، کیا ہم چھوڑ دیں؟ بھائی باپ دادا جو کر رہے ہیں اس کی تحقیق کرو، کیا باپ دادا غلط ہیں یا باپ دادا صحیح ہیں؟
اگر صحیح کر رہے ہیں تو صحیح کرو اور غلط کر رہے ہیں تو اس کو چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان لوگوں کو عذاب دیا، 7 راتیں اور 8 دنوں تک لگاتار تیز ہوائیں چلتی رہی۔ یہ لوگ بالکل ایسے ہو گئے جیسا کہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں، کوئی چیز کام نہیں آئی، طاقت کام نہیں آئی۔ تو جب اللہ کی مار آتی ہے تو کوئی بچتا نہیں، تو اللہ نے کس طریقے سے پکڑ لیا۔ تو کفار مکہ کو ڈرانا بھی مقصود تھا، دیکھو اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو کیا انجام ہوگا، اور یہ بھی بتانا مقصود ہے جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں خود ان کی کوئی طاقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو طاقت دیتا ہے، وہ اللہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، اور ان کا پیغام جو ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 73 سے آیت نمبر 79 تک، 1 تک 7 آیتوں میں صالح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم سمود کا تذکرہ کیا ہے۔ وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ صالح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کے لیے بھائی، یعنی قوم سمود کے لیے بھائی، کیا پیغام دیا؟ لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے۔ آخر کیا خوبی تھی ان کے اندر؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو کون سی خوبی دی تھی؟ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، پہاڑوں کو تراش کر کے تم لوگ محل بنا لیتے ہو۔ آج کوئی چلا جائے سعودی عرب، مدائن صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سمود نے پہاڑ کو کس طریقے سے کاٹ کاٹ کر محل بنایا ہے، جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ مدائن صالح کے نام سے سعودی عرب کے اندر وہ جگہ محفوظ ہے کہ ان لوگوں نے پہاڑوں کو کاٹا اور پہاڑوں کو گھر بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبی ان کو دی تھی۔ یہ لوگ کہاں بسے ہوئے تھے؟ حجاز اور شام کے درمیان وادی القریٰ میں یہ لوگ رہائش پذیر تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری میں جب آپ غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے تو وہاں سے گزر ہوا، تو صحابہ کرام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس قوم پر اللہ کا عذاب آیا ہے، اس قوم کو مارا گیا ہے، اس لیے ذرا روتے ہوئے گزرنا، وہاں ٹھہرنا نہیں۔ صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر 53 حدیث نمبر 2980، لا تدخلوا علی ہؤلاء القوم المعذبین الا ان تکونوا باکین فان لم تکونوا باکین فلا تدخلوا علیہم ان یصیبکم مثل ما اصابہم۔ تم لوگ ان قوموں کے اوپر داخل مت ہو، جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا ہے ان کے پاس مت جاؤ، ان کے قریب مت جاؤ، ان جگہوں پر مت جاؤ، لیکن روتے ہوئے جاؤ۔ اگر نہیں رو سکتے ہو تو مت داخل ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طریقے سے عذاب ان پر آیا تھا تم پر بھی عذاب آ جائے۔ ان لوگوں نے یہ کہا صالح علیہ الصلوۃ والسلام سے، قوم سمود نے، کہ آپ زندہ اونٹنی پہاڑ سے نکال کر دکھا دیجئے اور ہم اس کو دیکھتے رہیں۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہاڑ سے زندہ اونٹنی نکلی، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی تھی۔ ان لوگوں نے یہ کیا کہ اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے، اونٹنی کو مار دیا، تو 3 دن کے بعد عذاب آیا اور تیز چیخ کے ذریعے وہ لوگ برباد ہو گئے۔ تو دیکھا آپ نے کتنی طاقتور قوم، اور اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ تو یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر تم لوگ ایمان نہیں لاؤ گے، اللہ اگر پکڑنا چاہے گا تو پکڑ سکتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو پکڑا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 80 سے آیت نمبر 84 کے درمیان ہے لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا تذکرہ ہے 5 آیتوں میں۔ اتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون۔ ارے تم تو وہ برائی کا کام کر رہے ہو کہ دنیا میں کسی نے نہیں کیا، یعنی تم مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، عورتوں سے خواہش پوری کرو، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کر رہے ہو۔ تو لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم دنیا میں پہلی قوم ہے جس نے یہ برائی ایجاد کی کہ مرد مرد سے خواہش پوری کرے۔ آج مغربی تہذیب یہ کہتی ہے اور ان کے کلچر میں ہے کہ مرد مرد سے خواہش پوری کرے، بڑے پیمانے پر یہ برائی عام ہے۔ جہاں بھی یہ برائی پائی جائے گی اللہ اس قوم کو لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی طرح برباد کر سکتا ہے۔ پوری بستی کو اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا، پتھروں کی بارش ہوئی، اس لیے لوگوں کو ڈرنا چاہیے، وہ چیز حرام ہے، منع کیا گیا ہے۔ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم مردوں سے ملتی تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا دنیا کی پہلی قوم ہو جو ایسی برائی تم نے ایجاد کی ہے، تمہیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو پکڑ لیا۔ یہ صدوم کا علاقہ تھا، صدوم کا علاقہ اردن اور بیت المقدس کے درمیان کا علاقہ ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھتیجے ہیں لوط علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان پر ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر، بہت سمجھایا تھا کہ بدفعلی مت کرو، یہ سب کام مت کرو، لیکن قوم نہیں مانی۔ تو اخلاقی گراوٹ ہے، جس قوم کے اندر یہ برائی پائی جائے گی اخلاقی طور پر وہ قوم گری ہوئی ہے۔ تو توحید کی دعوت دی اور اخلاقی گراوٹ یعنی بدفعلی سے روکا، لیکن قوم نہیں مانی۔ آخر عذاب جب آیا تو سب لوگ اس کے اندر چلے گئے، پتھروں کی بارش ہوئی۔ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی بھی
ان لوگوں میں شامل تھی کیونکہ وہ بات نہیں مانی، ایمان نہیں لائی، وہ مسلمان نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے پتھر کی بارش کی، وہ امطرنا علیہم مطرا، پتھر کی بارش کر کے اللہ نے سب کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 85 سے آیت نمبر 93 تک 9 آیتوں میں شعیب علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے، لیکن آج کے درس میں صرف 3 آیتیں رہے گی، تو 3 آیتیں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں 85 سے 87 تک۔ مسکن کہاں تھا؟ حجاز کے راستے میں معان کے قریب مدین ایک جگہ ہے، وہاں یہ لوگ آباد تھے۔ اپنی قوم کو سمجھایا، ایک اللہ کی طرف بلایا، اپنی قوم سے یہ کہا فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، بھائی ترازو پورا پورا دو، ناپ تول میں کمی مت کرو، لیکن قوم نہیں مانی۔ بالآخر کیا انجام ہوا؟ اس انجام کو جاننے کے لیے آپ کو آئندہ نشست کا انتظار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ناپ تول پورا کرنے کی توفیق دے، اللہ توحید پر قائم رکھے، آمین۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ اس کی قوم میں سے جو سردار تکبر کرتے تھے انہوں نے کہا، اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے ضرور نکال دیں گے، یا تم ہمارے دین میں لوٹ آؤ گے۔ شعیب نے کہا، کیا ہم تمہارے دین میں آ جائیں گرچہ ہم اس سے کراہت کرتے ہیں۔ قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منها وما یکون لنا ان نعود فیها الا ان یشاء اللہ ربنا وسع ربنا کل شیء علما علی اللہ توکلنا ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ ہم نے گویا اللہ پر جھوٹ باندھا اگر ہم تمہارے دین میں لوٹ آئیں، جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے، اور ہمارے لائق نہیں کہ ہم اس میں لوٹ آئیں مگر یہ کہ اللہ ہمارا رب چاہے۔ ہمارے رب نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب تو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون، اور اس کی قوم میں سے وہ سردار جنہوں نے کفر کیا تھا کہنے لگے، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم ضرور خسارہ پانے والے ہوگے۔ فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين، پھر انہیں زلزلے نے آ پکڑا، چنانچہ وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين، جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ یوں ہو گئے جیسے ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے، جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی خسارہ پانے والے تھے۔ فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين، پھر شعیب نے ان سے منہ پھیر کر کہا، اے میری قوم، یقیناً میں نے تو اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کی، پھر میں کافر قوم پر غم کیوں کھاؤں؟ اس کا کچھ خلاصہ یوں ہے کہ شعیب علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے، ان کے سرداروں کا تذکرہ ہے کہ کس طریقے سے شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کو اور ایمان لانے والوں کو ڈرایا دھمکایا کہ اگر تم ایمان کو نہیں چھوڑو گے، ہمارے دین میں واپس نہیں آؤ گے، ہمارے دھرم پر نہیں آؤ گے تو ہم تم لوگوں کو اپنے گاؤں سے نکال دیں گے۔ ان لوگوں نے دھمکی دی تو شعیب علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی سے ہم لوگ مدد چاہتے ہیں۔ بالآخر یہ ہوا، قوم کے سرداروں نے جب سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب کس طریقے سے آیا اور تیز چیخ کے ذریعے وہ لوگ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ افسوس ہے ان لوگوں پر جن کے لیے ہلاکت ہے اور بربادی ہے۔ پھر اس کے بعد تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نبیوں کو، رسولوں کو بھیجا اور قوم کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا۔ اللہ کسی کو دے کر آزماتا ہے تو اللہ کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے یہ کرتا ہے کہ لوگوں کو تکلیف میں ڈالتا ہے تاکہ لوگ پریشان ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف چلے آئیں، اور اگر لوگ نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ خوشحالی ڈالتا ہے، اس کے اچھے دن چلے آتے ہیں، پھر وہ لوگ تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، اللہ کے قانون کو توڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اچانک پکڑ لیتا ہے۔ اس کے بارے میں تذکرہ ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جو لوگ ایمان لائے، ایمان کی برکت کیا ہے، ایمان کا فائدہ کیا ہے؟ ایمان کا فائدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ آسمان سے بھی بارش نازل کرتا ہے اور زمین سے اگاتا ہے، یعنی کھیتیاں اگاتا ہے، اور کھیتی کے ذریعے سے ان لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جو لوگ کفر پر ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد لمبا واقعہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے، اور اس کے بعد فرعون کا بھی تذکرہ ہے۔ اس کے بعد جادوگروں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے حقیقت جب واضح ہو گئی
تو جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ تو حقیقت آ جانے کے بعد، سمجھ میں آ جانے کے بعد، حق واضح ہو جانے کے بعد لوگ قبول کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جادوگروں نے قبول کر لیا۔ وہی جادوگر تھے، فرعون سے ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم جیت جائیں تو ہم کو کیا انعام ملے گا؟ تو فرعون نے جادوگروں سے یہ کہا کہ تم اگر جیت جاؤ گے تو تم ہمارے خاص لوگوں میں سے ہو جاؤ گے، تمہیں انعام بھی ملے گا۔ لیکن جب ان لوگوں پر حق واضح ہو گیا تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے۔ پہلے یہ لوگ لالچ میں آ گئے تھے کہ جی کچھ فائدہ حاصل ہوگا، لیکن جب ایمان حاصل ہو گیا، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دی ہے، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے۔ یہ دولت سب سے بڑی دولت ہے، اس کو بچا کر کے رکھیے اور ہمیشہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پر کرے، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔ ناظرین کرام، اب مختصر سی تفسیر ہو جائے۔ آیت نمبر 88 89 پر غور کیجئے۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 میں آیت نمبر 85 سے آیت نمبر 93 تک 9 آیتوں میں شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے۔ 8ویں پارے میں 3 آیتیں گزر چکی ہے، پھر بقیہ جو آیتیں ہیں 9ویں پارے کے شروع میں ہیں۔ تو 9واں پارہ الحمدللہ آج شروع ہو گیا۔ اسی کے اندر تذکرہ ہے شعیب علیہ السلام کی قوم کا اور ان کے مالدار لوگوں کا تذکرہ ہوا، اور یہ تکبر کرنے والے تھے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ مالدار لوگ اور سردار لوگ انکار کرتے ہیں اور بات کو نہیں مانتے۔ بات ماننے والے اکثر کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں، پھر بعد میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مالدار لوگ ایمان لے آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ تذکرہ ہو رہا آیت نمبر 90 اور 93 کے اندر کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پکڑا۔ 3 طرح کی آیتیں آئی ہے، جیسے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 91 فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو ان لوگوں کو زلزلے نے، بھونچال نے پکڑ لیا اور وہ لوگ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ اس کے بعد سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 94 وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور جو ظالم تھے ان کو چنگھاڑ نے، چیخ نے پکڑ لیا اور وہ لوگ اپنے گھروں میں پڑے کے پڑے رہ گئے، اوندھے منہ پڑے کے پڑے رہ گئے۔ تو یہ زلزلے کا تذکرہ آیا، پھر اسی طریقے سے چیخ کا تذکرہ آیا۔ سورہ شورى سورہ نمبر 26 کے اندر ہے آیت نمبر 189 فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، ان لوگوں نے جھٹلایا تو صاحبان کے عذاب نے آ پکڑا، وہ دردناک عذاب ہے، بے شک وہ سخت عذاب تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے برباد کیا، 3 طریقے سے برباد کیا۔ زلزلہ آیا، تیز چیخ آئی، پھر اسی طرح بادل سایہ بن کر آیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے تینوں طریقے سے ان لوگوں کو برباد کر دیا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر کیا خرابی تھی؟ خرابی یہی تھی نا کہ وہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ناظرین کرام، جو بھی ناپ تول میں کمی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لے گا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے برباد کیا تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ دے گا؟ بالکل نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے ڈر کے رہیے، ناپ تول میں کمی مت کیجیے، جو بھی ناپ تول میں کمی کرے گا اس کا بڑا نقصان ہے۔ آئیے ایک حدیث بغور کریں۔ سنن ابن ماجہ کتاب الفتن کتاب نمبر 36 باب نمبر 22 باب العقوبات، حدیث نمبر 4019 حسن روایت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر المہاجرین خمس ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکہن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مہاجروں کی جماعت، یہ 5 گناہ ایسے ہیں اگر تمہارے اندر ہو تو اس کی سزا مل کے رہے گی۔ ایک کیا ہے؟ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، جہاں کھلم کھلا برائی ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ وہاں طاعون کی بیماری اور وہ بیماری بھیج دیتا ہے جو اس سے پہلے نہیں تھی۔ پھر اسی طرح آگے کہا گیا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَعُونَ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، اور جہاں ناپ تول میں لوگ کمی کریں گے وہاں کیا ہوگا؟ 3 سزا مل کے رہے گی۔ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، بارش نہیں ہوگی، وَشِدَّةِ الْمَعُونَ، نوکری نہیں ملے گی، وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، اور ظالم بادشاہ کو اللہ مسلط کر دے گا۔ اس لیے ناپ تول میں کمی مت کیجیے۔ آج کل لوگ کس طریقے سے بیوقوف بناتے ہیں؟ ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، کم ناپ رہے ہیں، وہ لوگ بیوقوف بنا رہے ہیں، لوگوں کو کم دے رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارا بڑا فائدہ ہے۔ جی نہیں، جو بھی دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 102 من غش فلیس منی، جو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس لیے رکیے ورنہ اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔